السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج تھا، یا سمجھ لیں کہ ایک ایکسپیرئنس تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ مطلب لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ مجھے کافی عرصے سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر ایک دوسرا بچہ تیسرا بچہ جس کی مجھ سے بات ہوتی، ان کا ایک کامن ایشو تھا، اور وہ یہ کہ ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہمیں چیزوں میں جو ہے نا وہ دل نہیں لگتا ہے۔ کچھ بچے تو پوری طرح اس طرح کہ ہم بیزار ہیں، ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہنسنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ہمیں بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو کافی دن لگ گئے مجھے، کیونکہ میرے تو دماغ میں یہ چیز سوال بن کے گھومنے لگ گئی کہ مطلب ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے معذرت یہ ساری کی ساری نسل ہی بیزار ہے۔ خیر، اب میں آپ کو یہاں پر ایک ٹرو سٹوری بھی ساتھ میں بتاتی چلوں گی اور ساتھ میں بات بھی سمجھا دوں گی۔ میرے پیرنٹس کی جب شادی ہوئی تو میری والدہ تھیں 17 سال کی، اور میرے بابا جو ہیں وہ 18 سال کے تھے۔ بابا میرے فرسٹ ایئر میں تھے اور ماما میری پڑھتی نہیں تھیں، کیونکہ وہ گاؤں میں تھیں اور گاؤں میں رواج ہی نہیں تھا پڑھنے کا۔ اچھا، ان کی شادی جو کہ ارینج میرج تھی، ٹوٹلی ارینج، ان کے بچپن میں ہی منگنی ہو گئی، اور بس چونکہ رشتہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بس 16-17 سال کی لڑکی ہو جائے تو بس جوان ہو گئی، اب شادی کر دو۔ ہو گئی شادی ان کی۔ میں کچن میں گئی اور میری والدہ جو ہے وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی اور آپ نے بالکل آنیسٹلی، ایمانداری سے مجھے بتانا ہے کہ جو میں بات پوچھ رہی ہوں وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثرات ہے۔ تو انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ 17 سال کی تھی۔ میں نے کہا بابا کے پاس جاب نہیں تھی، بابا کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ فرسٹ ایئر کا بچہ کتنا ہوتا ہے آج کل؟ آپ لوگ مذاق بنائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ بابا چونکہ پڑھنے کے لیے اسلام آباد میں آتے تھے، اور ساتھ میں یہیں پر اگر کوئی پارٹ ٹائم جاب مل جائے تو کر لیتے تھے، ورنہ ایسے ہی گزارا چل رہا تھا۔ تو میں نے اپنی ماما کو پوچھا، میں نے کہا مجھے صرف ایک چیز بتائیں، اور یہاں پہ سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میری جو دادو ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور شفا دے۔ ان کی اتنی کرول قسم کی پرسنالٹی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں، میں ان کی پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر رہی کہ آپ لوگ مجھے یہ کہیں کہ آپ غیبت کر رہی ہیں، میں اپنی دادوں کے منہ پہ بھی یہ ساری باتیں اسی طریقے سے کرتی ہوں ان کو سمجھانے کے لیے، اور میں نے سمجھایا ہے۔ میرے دادوں کی میری 4 پھوپھیاں ہیں، لیکن میری دادو جتنا میرے قریب ہیں اتنی اپنی کسی بیٹی کے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو ان کی بیٹیوں نے کبھی یہ چیزیں بتائی ہی نہیں ہیں۔ تو میں تو پھر ان کا دکھ ان کو بتاتی ہوں نا کہ آپ نے یہ چیز کی ہے اور آپ کو اس چیز کے لیے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو بہت زیادہ اسٹرکٹ۔ اب کیا کیا اسٹرکٹنیس ہوتی تھی؟ دادوں نے میری والدہ کو، میری ماما کو، وہ ایکچولی میں ماما بولتی نہیں ہوں، یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو جو میری امی ہیں ان کو سارے باہر کے کام دیے ہوئے تھے، جیسے کہ بھینسوں کا چارہ لے کر آنا، لکڑیاں لے کر آنا۔ ہمارے گاؤں میں آج تک گیس نہیں ہے، اور لکڑیاں لے کر آنی ہے صحیح، اور گھاس لے کر آؤ، بھینس کو سنبھالو، بھینسیں 2-3 رکھی ہوئی تھی دادوں نے۔ اور میرے جو پھوپھیاں اور جو چاچو ہیں وہ اس وقت، اگر میرے بابا سب سے بڑے ہیں تو وہ 18 سال کے تھے، تو باقی سارے اس سے چھوٹے تھے۔ 7 بہن بھائی، 7۔ اور وہ 7 کے 7 مطلب کہ میری جو مدر ہیں، میری امی، انہوں نے پالی ہیں، مطلب سارے پالے ہیں ماما نے۔ میں اب اس سچویشن میں تو میری والدہ کہتی کہ جب مجھے تمہاری دادو کچن میں نہیں جانے دیتی تھی، اور یہ ریئلٹی ہے، اور یہ ریئلٹی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آگے میرے بابا نے بیان کی ہے، مطلب کہ ان کے اپنے بیٹے نے، کہ تمہاری ماما کو کچن میں نہیں جانے دیتے تھے۔
اور کچن میں اس لیے نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ ہماری بھینسیں تھیں، تو جو دودھ مکھن وغیرہ ہوا کرتا تھا تو بس دادوں کا یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو بھی یہ ہاتھ نہ لگائے، کسی چیز کو بھی یہ استعمال. تو ماما کہتی ہیں کہ جب تک ہم سیپریٹ نہیں ہوئے تھے میں نے کبھی کوکنگ نہیں کی 10 سال. لیکن اس 10 سال کے عرصے میں اتنا ڈپریشن، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگ جاؤں تو شاید یہ ویڈیو کم از کم 4-5 گھنٹے کی بنے کہ کیا کیا ہوتا تھا اور کیا کیا انہوں نے کیا. بٹ میں صرف سمپل ورڈز میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دادی اور دادا دونوں انتہا درجے کی جو نفرت ہوتی ہے وہ ماما کے ساتھ رکھتے تھے، اور وہ ماما کو ایز اے میڈ جو ٹریٹ کرتے تھے کہ بس کام والی ہے اور کام پہ توجہ دو. میں نے ماما کو بولا، میں نے کہا اس سے زیادہ ڈپریشن اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی 17 سال میں شادی کر دی جائے اور آپ کے اوپر ایک ایسی عورت کو حکمران بنا دیا جائے جو آپ کی سانسوں پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہو. تو میں نے کہا آپ کو اس دور میں ڈپریشن نہیں ہوا، انزائٹی نہیں ہوئی، آپ کا خودکشی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا؟ ریسنٹلی یہ ابھی تقریباً میں آپ کو بتاؤں 23ویں-24ویں رمضان کی بات ہے اس سال. میں نے دادی سے پوچھا، میں نے کہا دادی اتنے سال ہو گئے ہیں امی ابو کی شادی کو، کیا اتنے سالوں میں میری والدہ نے، میری امی نے آپ کے ساتھ کبھی ایک دفعہ بھی بد زبانی کی ہے یا آپ کو جواب دیا؟ دادوں نے کہا نہیں، تمہاری ماں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا کسی بات کا. میں نے کہا صحیح، اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ماما فیل کر رہی تھی وہ ساری تو وہ اپنے اندر سیو کر رہی تھیں، مطلب کہ وہ ہر ڈپریشن، ہر ایک تکلیف کو اپنے اندر پال رہی تھی نا، وہ تو کسی سے ڈسکس نہیں کر رہی تھی. میں نے ماما سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی موٹیویشن کیا تھی اس سارے ڈپریشن میں؟ آپ کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش رکھتی تھیں؟ یا ماما کہتی میں لڑکیاں آج کل کی ذرا سی بات بولو 2-2 دن کھانا نہیں کھاتی. امی کہتی میں تو دن میں جب تک 4-8 روٹیاں نہیں کھا لیتی تھی مجھے سکون ہی نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا آپ کو یہ باتیں بری نہیں لگتی تھی کہ دادو آپ کو اتنا ٹارچر کرتی ہیں، آپ کی زندگی اتنی ٹف ہے، آپ کے جو کام ہیں وہ اتنے ٹف ہیں، اور اوپر سے بابا بھی نہیں ہیں، بابا جو ہیں وہ اسلام آباد میں. 2 چیزیں. ایک تو ماما نے کہا کہ تمہارے بابا نے جب مجھے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں تو خرچے نہیں پورے کر سکتا اس طرح تمہارے، تو ماما کہتی میں نے تمہارے بابا کو کہا تھا کہ پڑھائی نہیں چھوڑنی. جب تم پڑھتے ہو اور جب میری سہیلیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں کیا کرتا ہے، تو جب میں یہ کہتی ہوں کہ وہ پڑھ رہا ہے تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی بات. چونکہ بچے تھے تب تو یہ بڑی ہمارے علاقے میں، چونکہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو یہ اب اتنی وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کیوٹ سی بات ہے کہ میں آج بھی اپنی ماما کو اس چیز پہ میں کافی ہنستی ہوں ان پہ کہ آپ نے کتنی پیاری بات کی تھی. دوسری چیز جو مین بات میں کرنا چاہ رہی ہوں، ماما نے کہا کہ تمہارے بابا 10-15 دن بعد 20 دن بعد گھر آیا کرتے تھے اور کم از کم 4-5 دن رہتے تھے. ماما کہتی صرف، اور تمہارے بابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو وہ جو ایک انتظار تھا اور ایک تمہارے بابا کی جو مجھے سپورٹ تھی نا، صرف الفاظ کی سپورٹ، کچھ بھی نہیں تھا. فرسٹ ایئر کا لڑکا ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی بیوی سے اتنا کام لیا جاتا ہے جتنا کوئی کام والی سے بھی نہیں لے سکتا. ماما کہہ رہی ہیں، ماما کے اور بابا کے الفاظ ہیں کہ 9 منتھ کی پریگننسی لے کے میری ماما جہاں سے جا کر لکڑیاں اور گھاس لاتی تھیں، بابا کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو صرف معجزہ مانتا ہوں کہ یہ زندہ واپس آ جاتی تھی. یہ سچویشن ہوتی تھی. تو ماما نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی موٹیویشن تھی، ایک تمہارے بابا کہ مجھے انتظار ہوتا تھا کہ اتنے دن بعد آ جائیں گے تو بس جو بھی بات ہوگی میں ان کے ساتھ ڈسکس کر لوں گی، کوئی بات نہیں، وہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے مجھے برداشت کرنا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز مجھے یہ جو ہوتی تھی کہ تمہارے بابا مجھے کہتے تھے کہ تھوڑا صبر رکھو سب کچھ بدل جائے گا، تھوڑا صبر رکھو سب کچھ بدل جائے گا. اب اس ساری سچویشن کا جو لبے لباب ہے، جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ کو پتہ ہے فطرت نے، اللہ نے آپ کی شادی کے لیے آپ کی ایک اسپیسیفک عمر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ماشاءاللہ سے ایک کپل میری نظر میں آیا تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس بچے اور بچی کا، جن کی شادی کافی جلد عمر میں ہوئی اور سوشل میڈیا پہ تھوڑی وائرل بھی ہوئی تھی۔ وہ پتلا سا ایک لڑکا ہے اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ اس کی بیوی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوئی ان کا دیکھ کے، میں نے کہا مطلب کوئی تو ہے جو اس چیز کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اذان ہو جانے دیں۔ اچھا جی، تو بات میں یہ چیز کر رہی تھی کہ ان کا جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب سارے پیرنٹس کو 17-18، یہ ایک میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اتنی اس بات کو لے کے نا امید اور مایوس ہوئی کہ سوسائٹی کے لڑکوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی 22-23 سال کی لڑکی ہو اور وہ پاک صاف ہو۔ یہ کنڈیشن ہے۔ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس وقت کوئی لڑکی سوشل میڈیا یوز کرتی ہو اور وہ بری نہ ہو۔ بری سے مراد یہ کہ اس نے کوئی برائی نہ کی ہو اور اس کو یہ بے حیائی اور بری چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ ہم مانتے ہی نہیں ایسی کوئی لڑکی ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ مطلب یہ کتنی چیپ اور گندی بات ہے، لیکن یہ ہے سوسائٹی میں۔ اور یہ کیوں ہے؟ جب آپ 23-24 25 سال کی لڑکیاں، ایون کہ 27 سال کی لڑکیاں بھی میں نے دیکھی ہیں جو شادی جن کی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، کر ہی نہیں رہے ہوتے، ہوگی کیسے؟ اور دوسری طرف 30-34 سال کے لڑکے میں نے خود دیکھے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ ریزن کیا ہے؟ ماں باپ چاہتے ہیں پہلے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ اب ماں باپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اللہ کہہ رہے تم شادی کرو، جو زندگی کی ضرورت ہے پیسے دینا اور آسائشیں اور سہولتیں دینا میرا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم رزق کے رسپانسبل نہیں ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو یہ ڈپریشن اور انزائٹی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب میں پریشان ہوں، میں کس سے بات کروں، میں کس کے ساتھ؟ آپ کا چاہے کوئی دوست ہو، آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ اپنی دل کی باتیں کبھی بھی ان رشتوں میں شیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کو لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ لائف پارٹنر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایک بانڈ بنایا ہے جس کی وجہ سے اتنی قربت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ہر دکھ تکلیف، اپنی پریشانی، ہر چیز اس کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہے۔ وہ نہ انسان دوستوں کے ساتھ کر پاتا ہے، نہ وہ انسان ماں باپ کے ساتھ کر پاتا ہے، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ کر پاتا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر دوسری طرف نہ اللہ پہ بھروسہ، نہ اللہ کی بات ماننی، نہ کسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی، بس جیسے جی چاہ رہا ہے جیو۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ بات ذکر کی تھی کہ میرے ساتھ ایک بچے کی بات ہوئی جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی لڑکیوں کے ساتھ سیکس کر چکا ہوں اور بری چیزیں کر چکا ہوں کہ میرے لیے اب امپورٹنس ہی نہیں ہے شادی کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس میں ایک بہت اچھی میری پاس ایک مثال ہے۔ ایک ٹیچر تھے ہمارے، انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ایک تاجر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بزنس ہے اور وہ کرتے ہیں تجارت وغیرہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں چھوٹے، جو چھوٹے بھائی تھے ان سے سارے، انہوں نے اپنے ہر بھائی کی شادی
18 سال کی عمر میں کر دی. تو ان سے پوچھا کہ ایسے کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بھائی کسی بھی غلط چیز میں ملوث ہو کے اس کی زندگی خراب ہو جائے. باقی جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کی رسپانسبلٹیز میں اٹھاؤں گا. آپ یقین کریں یہ ان کے منہ کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے حکم پورے کرنے شروع کیے ہیں، جیسے اللہ نے بتایا ویسے، چونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہوگی، اب میرے چھوٹے بہن بھائی میری ذمہ داری، میرے پاس جو مال آ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے، اللہ کیسے میرے رزق کو اتنا بڑھائے جا رہے ہیں. اور جس وقت یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی اس وقت ان کا سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ 19 سال کا تھا، جو کہ پڑھ رہا تھا، مفتی بن رہا تھا میرے خیال سے، اور انہوں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے اس کی شادی کر دی تھی. یہ بلیو ہے، یہ وہ بھروسہ ہے جو ہر مسلمان کو اللہ پر ہونا چاہیے. اور خدا کی قسم جو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں 23, 24, 25 سال تک نہیں کرتے، ان کے بچے 99% بری چیزوں میں ملوث ہیں، کیونکہ نیچرل چیز ہے، اور ان کے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اور اس میں مطلب کہ 70-80% رسپانسبل پیرنٹس ہیں. یہ حدیث میں ہے کہ اولاد جب کسی غلط کام میں ملوث ہوتی ہے نا، اور اس کی شادی کی عمر بھی ہو اور اس کی شادی پیرنٹس نہ کر رہے ہوں، تو رسپانسبل باپ ہوگا، سوال ہوگا اس سے. اور یاد رکھیے گا قیامت کے روز پہلے جو سوالات جوابات ہوں گے نا وہ ماں باپ سے ہوں گے کہ بچوں کے کون سے حقوق پورے کیے، بعد میں اولاد سے ہوں گے. آپ نے ایک بندے کا ایمان ہی خراب کر دیا. 30 سال 32 سال شادیاں نہ کر کے لوگ غلط کاموں میں، مطلب بچے اپنی زندگی کا کباڑہ بنا رہے ہیں، پرواہ کسی کو نہیں ہے. اور میری بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کے لیے آپ لوگ، جیسے نارمل الفاظ میں کہتے ہیں نا، آپ لوگ اس بات کے لیے لڑو کہ ہماری عمر میں شادی کروائیں. ہم کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ہماری زندگی برباد نہ کریں. اور یہ کلیئر بات ہے، شادیاں آخر ماں باپ کی بھی تو ہوئی ہوتی ہیں نا، اور سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے وجود کو روٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے وجود کو اس رشتے کی بھی ضرورت ہے. تو اگر آپ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان نہیں، جو مسلمان اللہ نے بنایا تھا وہ مسلمان ہیں، تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اللہ کے کام پورے کریں. یہ ایک میرا مشورہ ہی تھا کہ اگر آپ ڈپریشن انزائٹی میں نہیں جانا چاہتے اور آپ ایک پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اچھا، میں یہاں ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی جو سب سے امپورٹنٹ ہے. میرے فادر کہتے ہیں جب میری 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب پھر میری پڑھائی ختم ہوئی، جب میری پڑھائی کے بعد میری جاب لگی، بابا کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے زیادہ پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں چونکہ شادی کر چکا تھا اور میری بیوی بہت اچھی تھی، تو کبھی میرے دماغ میں یہ تو خیال ہی نہیں آیا نا کہ اب میں نے جہاں کہیں جانا ہے تو میرا افیئر ہوگا، یا میری، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی دوسرا ٹریک ہی نہیں تھا. صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ بس اب اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے. جب میرے بابا کی جاب ہو گئی تھی تو تب ہم 3 بہن بھائی دنیا میں آ چکے تھے، جن میں بھی ہوں، میں دوسرے نمبر پر ہوں. تو اس وقت ہم 3 بہن بھائی دنیا میں آ چکے تھے جب میرے بابا کی جاب لگی. تو بابا نے کہا کہ جب ہم شادی کر لیتے ہیں نا ٹائم پہ، تو ہمارے راستے کلیئر ہو جاتے ہیں، ہماری نظریں پاک ہو جاتی ہیں، ہماری ایمز کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک بندے کی 30-32 سال تک شادی نہ کرو تو اس کی زندگی میں اور کوئی کام تو چلے، رزق تو اللہ دیتا ہی دیتا ہے، ہوگا ہی سو ہوگا. اس کی زندگی میں ایک یہ کام بھی ہوگا کہ ہر آئی گئی لڑکی سے بات کرنی، ہر آئی گئی لڑکی کا کردار خراب کرنا، اپنا کردار گندا کرنا. یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے بہت ویلیویبل ہیں، اور پھر میں ان چیزوں کو آگے پھیلانا بھی چاہ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی پاک دامنی بچا سکیں،
اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی باتوں پر عمل کر سکوں.